بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آواز ہے اسٹوڈیو FM 96 کی اور میں ہوں عثمان حیدر بلوچ۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مچھلی پکڑ کر نہ دیں بلکہ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ جگہ جگہ یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ یہاں سے کھانا مفت کھائیں، اور دل میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ یہ کہیں لکھا نظر نہیں آتا کہ آپ مفت میں ویلڈنگ سیکھیں، مفت میں پلمبرنگ سیکھیں، مفت میں کار مکینک بنیں، مفت میں الیکٹریشین سیکھیں، مفت میں درزی بنیں۔ تو خیراتی ادارے جو ہیں، جو لوگ خیرات کر رہے ہیں، ان سے ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ جہاں آپ اتنا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، آپ کھانا بھی دیتے ہیں، فری دسترخوان ہے، کھانے کا جگہ جگہ اہتمام ہے، اگر ہم ان لوگوں کو سکل سکھا دیں، کسی کو مفت میں ویلڈنگ سکھا دیں، جب وہ یہ کاریگر بن جائے، اس کام کو وہ اچھی طرح سیکھ لے، تو جتنا خرچہ 2 دیگیں بنانے میں آتا ہے، اتنے خرچے میں ایک بندے کا مکمل سیٹ اپ، اس کا ویلڈنگ پلانٹ، اس کے ضروری آلات جو ہیں وہ اسے خرید کر دے دیں، تمت باعزت روزی کما سکے۔ اسی طرح جو کمپیوٹر کورسز ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا کہ یہاں آپ کو فری میں کوئی کمپیوٹر کورسز سکھائے جائیں گے۔ تو اگر خیرات کرنے والے ادارے ان اداروں سے مل جائیں اور ان سے بھی تعاون کریں کہ آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں، آپ ان کو فری میں کوئی سکل سکھائیں تاکہ بے روزگاری کم ہو اور باعزت افراد کا معاشرے میں اضافہ ہو۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پیش آتا ہے۔ صحابی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے آ کے پیارے آقا سے سوال کیا کہ مجھے کچھ دیا جائے۔ پیارے آقا فرمانے لگے کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز موجود ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول بالکل ہے، میرے گھر میں ایک کمبل ہے جو ہم آدھا نیچے بچھا لیتے ہیں، آدھا اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ فرمایا وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ پیارے نبی کے پاس وہ چیزیں لے کے حاضر ہوا تو آقا نامدار فرمانے لگے صحابہ، آپ میں سے کوئی شخص ہے جو ان دونوں چیزوں کا خریدار ہو؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں 1 درہم میں یہ دونوں چیزیں خریدتا ہوں۔ پیارے آقا نے پھر فرمایا کہ کوئی اس سے زیادہ پیسے دینے والا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو ایک صحابی اور کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں 2 درہم میں یہ چیزیں خریدتا ہوں۔ صحابی نے خرید لیں، تو پیارے آقا نے 2 درہم اس انصاری کو دیے جو سوالی بن کر آیا تھا۔ فرمایا 1 درہم کا سامان لے لو، وہ گھر میں دے دو، اور 1 درہم کا کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ وہ صحابی گئے بازار سے ایک کلہاڑی خرید کے لائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی کے اندر وہ دستہ ڈالا جو کلہاڑے کے پیچھے ہوتا ہے، تو فرمایا جاؤ اور 15 دن تک تم نے مجھے یہاں نظر نہیں آنا، لکڑیاں کاٹو، بیچو، کاروبار کرو، بزنس کرو۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ 15 دن کے بعد جب وہ انصاری صحابی آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے، جس کا انہوں نے کپڑا خریدا، گھر کے لیے اشیاء خریدیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خیرات کرنے والوں کے لیے سیرت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے کاروبار کرنا سکھایا، اسے ایک سکل بھی بتائی، اور ساتھ وہ بھی بتایا کہ یہ چیز خریدو اور اس سے آگے کاروبار کرو۔ تو گزارش یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی استاد کے پاس کوئی شاگرد آ جاتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، تو وہ 5 سال لگوا دیتے ہیں اور اسے ہنر نہیں دیتے۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اسے کام بھی جلدی سکھا دیں، اور جب وہ آپ سے جانے لگے، جس نے 2 4 5 سال آپ کے پاس گزارے ہیں، آپ اسے وہ سیٹ اپ لے کر دے دیں، اور تاکہ وہ اپنے لیے اور معاشرے کے لیے اور اپنے گھر کے افراد کے لیے بہترین اور باعزت روزگار کما سکے۔ جی یہ ایک بات تھی جو میں نے سوچا اور آپ سے شیئر کر دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اہل پاکستان اور اہل اسلام جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ وہ اس بات پہ کوشش کریں گے
کہ جہاں جہاں ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔